السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم ندرس إن شاء الله حوار حول التعارف. هذا هنا كتبت بخط الأردو كذلك بخط العربي كذلك. طيب هنا بالأردو وهنا بالعربي. بسم الله نبدأ. احمد السلام علیکم یعنی السلام علیکم. محمد وعلیکم السلام وعلیکم السلام. احمد کیا حال ہے؟ کیا حال ہے معنی کیف حالک یعنی للسؤال یعنی الحال. والجواب میں ٹھیک ہوں. میں ٹھیک ہوں بمعنی انا بخیر. انا یعنی میں ٹھیک ہوں یعنی بخیر. آپ سنائیں اکذا نقول فی الاردیہ یعنی اسمعنی کیف انت. والجواب احمد میں بھی ٹھیک ہوں. میں ٹھیک ہوں یعنی انا بخیر بھی بمعنی كذلك. انا كذلك بخیر او انا ایضا بخیر. محمد آپ کا نام کیا ہے یعنی مسمک. احمد هنا مسمک آپ کا نام یعنی اسمک. آپ ضمیر کا وكما ذكرت في المقطع السابق يعني كاف ضمير معناه تو وكذلك آپ اذا كان مخاطبا مكرما معظما فنقول بكلمة آپ. فمسمک یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ احمد میرا نام احمد ہے. میرا نام یعنی اسمی میرا ضمیر للمتکلم. میرا نام احمد ہے. احمد یعنی احمد ہے. هذه علامة الرابطة. هذا يستعمل للربط بين المبتدا والخبر. اور آپ کا نام یعنی مسمک. هنا کلمۃ الاستفہام محذوف یعنی آپ کا نام کیا ہے. الجملۃ الکاملہ آپ کا نام کیا ہے لیکن نقول بالاختصار آپ کا نام یعنی يمكننا ان نقول في العربية ترجمته واسمك بدون ذکر ما. طيب محمد میرا نام محمد ہے یعنی اسمی محمد. احمد آپ کہاں سے ہو یعنی من این انت. انت یعنی آپ. كما ذكرت الآن آپ يستعمل للجمع كذلك ويستعمل للواحد كذلك. إذا كنت تريد أن تعظم المخاطب فتقول في الأردية كلمة آپ. کہاں سے یعنی من أين وهو علامة الرفع كما ذكرت. ويمكننا أن نقول بأسلوب آخر آپ کا تعلق کہاں سے ہے نفس المعنى یعنی من أين أنت. محمد میں صومالیہ سے ہوں یعنی میں انا صومالیہ سے ہوں من صومالیہ وہوں للربط. اور آپ هنا سوال بالاختصار آپ یعنی الجملۃ الکاملہ اور آپ کہاں سے ہے لیکن هذه الجملة محذوفة هنا لا حاجة للذكر كما نقول في العربية وأنت فاصلا معناه ومن أين أنت لیکن نذکر بالاختصار هكذا في الأردية. اور آپ یعنی آپ کہاں سے ہیں. فالجواب احمد میں لبنان کا رہنے والا ہوں. رہنے والا معنی ساکن. انا ساکن فی لبنان یعنی انا اسکن فی لبنان. هذا ضمیر میں كذلك هنا میرا. هذا كذلك ضمیر. محمد یہاں کیسے آنا ہوا. یہاں کیسے آنا ہوا یعنی لما اتیت هنا. والاسلوب الاخر یہاں کیوں آئے ہو نفس المعنى یعنی لما اتیت هنا. کیسے اصلا معنی کیف فی العربیہ لیکن هنا لمعنى لما. یہاں کیسے آنا ہوا یعنی یہاں کیوں آئے ہو. لما اتیت هنا فاحمد. الجواب کام کے سلسلے میں. سلسلہ یعنی للعمل. کام کے سلسلے میں یعنی اتیت للعمل. محمد میں بھی نوکری کی تلاش میں آیا ہوں. نوکری معنی ہو وظیفہ ويمكننا ان نقول العمل. والتلاش یعنی البحث الطلب.
میں آیا ہوں یعنی اتیتو، انا اتیتو بھی یعنی کذالک، انا کذالک اتیتو، تلاش میں یعنی باحثا عن العمل، نوکری کی تلاش میں یعنی باحثا عن العمل، فنقول انا كذلك اتيت باحثا عن العمل. احمد، اللہ آپ کو مقصد میں کامیاب کرے، اللہ آپ کو مقصد میں کامیاب کرے، یعنی وفقك اللہ لما تقصد، ما تقصد یعنی مقصد، فی الارض یسمى مقصد، اللہ آپ کو مقصد میں کامیاب کرے، کامیاب یعنی الفوز والنجاح، فالمعنى وفقك اللہ لما تقصد. محمد، اور آپ کو بھی، یعنی ما دعوت لی لک کذالک، یعنی وفقك اللہ لما تقصد ایضا. احمد، آمین، آمین، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، خوشی ہونا یعنی سرور، خوشی ہوئی، سررتو یعنی آپ سے مل کر خوشی ہوئی یعنی میں خوش ہوا، لذا نقول سررتو. أين الضمير المتكلم في هذه الجملة؟ غير مذكور، لكن المعنى مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، فنقول سررت بلقائك یعنی آپ سے مل کر خوشی ہوئی. محمد، شکریہ یعنی شکرا، کلمۃ الشکر. احمد، دعاؤں میں یاد رکھنا، یعنی اذکرنی فی دعواتک ولا تنسنی من دعواتک. محمد، انشاءاللہ، انشاءاللہ معنی انشاءاللہ، اور آپ بھی معنی کذالک ومعنی ایضا ایضا. دعاؤں میں یاد رکھنا یعنی اذکرنی فی دعواتک او لا تنسنی من دعواتک. احمد، انشاءاللہ. السلام علیکم، السلام علیکم. محمد، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکرا لكم على مشاهدة المقطع، وارجو منكم جميعا دعم القناة بالاشتراك والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.